نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حدیث کا عنوان وہی ہونا چاہیے جو بدھ والے دن آخری حدیث کا تھا، اور تقریباً شروع کے الفاظ دونوں حدیثوں کے ایک ہے. صرف صحابی جو روایت کرنے والے ہیں وہ الگ الگ ہیں. اوپر عبداللہ بن مسعود ان کی روایت تھی، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری ان کی روایت ہے. اس میں بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یقیناً میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہو. وہاں پر اس آدمی کے احوال الگ تھے اور اس آدمی کے احوال الگ تھے. یہاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا. وہ ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت، مہربانی، فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گے کہ اس آدمی کے کبیرہ گناہ فی الحال اس کے سامنے ظاہر مت کرو اور صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو. چنانچہ فرشتے اسے کہیں گے کہ آپ نے فلانے دن فلانا گناہ کیا تھا، فلانے دن فلانا گناہ کیا تھا. اور وہ کہے گا، بالکل اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے فلانے دن فلانا گناہ کیا تھا، فلانے دن فلانا گناہ کیا تھا. اس طرح سے کہے گا. فرشتے کہیں گے، پوچھیں گے کہ کیا فلانے دن تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلانی اطاعت چھوڑ دی تھی؟ وہ کہے گا کہ ہاں میں نے فلانے دن فلانی اطاعت چھوڑ دی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اپنی خاص رحمت سے، فضل و کرم سے، مہربانی سے کہ جا میرے بندے، میں صرف تجھے معاف بھی نہیں کرتا بلکہ تو تیری ایک ایک برائی کو اور ایک ایک گناہ کو، صغیرہ گناہ کو میں نیکی سے بدل دیتا ہوں. وہ پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے فرد جرم میں تو ایسے گناہ بھی تھے کہ جس کا یہاں ذکر نہیں ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ جاؤ میں نے تجھے معاف کر. تو یہ ارشاد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی حدیث میں بھی تھا، اس میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی کچھلیاں مبارک نظر آنے لگی، اللہ کی مہربانی سے متعجب ہو کر کہ اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. یہ تو ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث میں 4 آدمیوں کا ذکر آتا ہے، اور شارح نے لکھا ہے کہ یہاں 4 سے مراد پوری ایک جماعت ہے، پورا ایک طبقہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلوک کرے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات کا جو ذکر ہے وہ 4 میں سے ایک کا ہے. شارح نے لکھا ہے کہ 4 کو اللہ نجات دے گا، لیکن ایک کے ذکر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اکتفا فرمایا کہ باقیوں کا انجام وہ خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے جب ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو باقیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہوگا. اور مراد اس قسم کا ایک پورا طبقہ ہے. وہ کیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 آدمیوں کو جہنم سے نکالے گا. جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو پھر جہنم میں بھیج دیا جائے. تو ان میں سے ایک آدمی یوں مڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ ہمیں جہنم میں بھیجیں گے. حدیث کے الفاظ اگرچہ مجھے جہنم میں بھیجیں گے یہ امید نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات دے گا. یعنی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کر دے گا؟ نجات دے گا. کہ جن میں سے ایک یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ جیسا ارحم الراحمین اور آپ جیسا رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان وہ جہنم سے نکال دے اور نکالنے کے بعد پھر بھیج دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحیمیت اور کریمیت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے. جو رب اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس رب کی لاج رکھے, اس کی رحیمیت کی کریمیت کی لاج رکھے. بلکہ میں کافی عرصہ پہلے ایک بیان کر چکا تھا اور کئی بار مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اب صاحب ابو داؤد نے ایک واقعہ بیان کیا تھا صحابہ کرام کے دور پہ. ایک صحابی پرندے کا ایک گھونسلہ لے آئے اور گھونسلے میں کیا تھا؟ پرندے کے بچے اور بچوں کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا تھا. وہ صحابی جو ہے نا اس نے وہ گھونسلہ لا کے رسول اللہ کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا. صحابہ کرام بھی گور گور کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے. صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے, تعجب کی نگاہوں سے نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو پرندے کی طبیعت میں مزاج میں انسان سے بھٹکنا ہے. انسان کو دور سے دیکھتے میری طرف آ رہے اڑ جاتا ہے. یہاں صحابی رسول گھونسلے کے پاس گئے, گھونسلہ ہاتھ میں لیا, پھر اٹھا کے لائے, پرندہ وہ اڑتا نہیں, اڑا نہیں. اس قدر اپنے بچوں کی محبت ہے اور اس محبت میں گرفتار ہو کے خود تو یہ خطرہ گوارا کر لیا, برداشت کر لیا کہ مجھے کوئی انسان پکڑ رہے اور ممکن ہے مجھے لے جا کے ذبح بھی کرے گا, پکائے گا اور کھائے گا. لیکن سب کچھ گوارا کر لیا, بچوں کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم اس پہ تعجب کر رہے ہو کہ اس پرندے کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول واقع ضرور تعجب والی بات یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا رب تم سے اس سے زیادہ محبت کرتا. تو ظاہر ہے ہم اگر محبت کی لاج رکھیں گے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی حکمرانی نصیب کرے گا, دونوں کی عزتیں اور حیات طیبہ, چین و سکون والی اور عزت والی زندگی اللہ نصیب کرے گا. اور اگر اس کی لاج نہیں کریں گے, ناقدری کریں گے, پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی سزا بھی اللہ بڑی دیتا ہے. ظاہر ہے جو جتنا قریبی ہوتا ہے تو اس کا معمولی جرم بھی بڑا جرم لگتا ہے. انسان اور پھر مسلمان, خاص کر مسلمان, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوقات سے اور پھر مسلمان سارے انسانوں سے افضل مقرب ہے. مقرب جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا, اتنا بڑا کہ جب تک یہ جنت میں نہ جائے کوئی اور امت جا نہ سکے, جب تک اس کا نبی جنت کے دروازے کو نہ کھولے کوئی اور نبی نہ کھول سکے. اتنا بڑا مقام اللہ دے اور اس کی لاج نہ رکھے تو ظاہر ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا, پھر تو اس کی سزا ملے گی. اللہ ہمیں اس سزا سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل مومن بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.